ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور میں آپ کو بڑی قیمتی مخطوطات کے بارے میں بتا رہا تھا. ڈاکٹر حامد علی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مجھے یہاں پر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. مگر مخطوطات کے بارے میں بات چیت کرتے کرتے میری نظر پڑی اس فریج پر. میں نے مختلف جگہ پر فریزر تو رکھا دیکھا, مگر میں نے کبھی اس میں جو ہے وہ سبزیاں دیکھی ہیں. ڈیڈ باڈیز کے لیے بھی جو ہے وہ ہم بڑے بڑے فریزرز کا استعمال کرتے ہیں, مگر زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کتابوں کو بھی سر فریزر میں رکھا گیا ہے. سر جی اسی طرح سر ہے. اس کی کیا وجہ؟ تو یہ جناب لیٹسٹ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ وہ جو ہے نا ہم جو زہر وغیرہ استعمال کرتے تھے تو کیمیکلز وغیرہ لگاتے تھے کتابوں کو, تو مختلف روایتی طریقے بھی تھے, تو وہ اب ڈسکنٹینیو کر دیے گئے ہیں. تو یہ ڈیپ فریزنگ کی ٹیکنالوجی جو ہے نا ہماری لیٹسٹ جو ہمیں ٹریننگز دی گئی ہیں, تو اس میں فریزنگ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ کتابوں کو سیکٹ کلنگ کے لیے جو ہے نا فریزر کا جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے, جس میں ڈی فریزنگ ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں جو ہے نا کتاب کو ہم ریپ کر کے تو یہ -40 ڈگریز تک جو ہے نا اتنی زیادہ کول سردی کرتی ہے. تو وہ اس سے نا پھر جب ہم اس کو ریپ کر کے کتاب کو مینusکرپٹ کو تو فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں, تو اس سے جو وہ ہے نا وہ پھر 48 گھنٹے اس کے اندر وہ پڑی رہتی ہے. تو وہ اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ سردی کی وجہ سے نا وہ کیمیکل کی بجائے نا یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ زیادہ آسان ہے اور فائدہ مند ہے. تو وہ سردی کی وجہ سے نا وہ کیڑے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو کتاب جو ہے نا اس کے بعد ہم جو 48 گھنٹے کے بعد نکالتے ہیں, تو اس کو اس طرح دیکھیں یہ ریپنگ کے بعد ہم نے کتابوں کو یہ رکھا ہوا ہے. تو اس کو ہم پھر نکال کر تو اس کے سیکٹ کلنگ کے لیے نا یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی صفائی وغیرہ کر کے اس کو اپنی جگہ کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں. اچھا سر, جب اس فریزر میں آپ اس بک کو رکھتے ہیں تو یہ تو بالکل فریز ہو جاتی ہوگی, گیلی بھی ہو جاتی ہوگی؟ نہیں جی, یہ ریپنگ کی وجہ سے نا یہ ٹیکنیکل طریقے سے ہم ریپ کرتے ہیں اس کو ڈبل سائڈ سے, تو اس کے بعد یہ نا اندر گیلی نہیں ہوتی کتاب. بس یعنی کہ یہ ٹھنڈ اس کے اندر پہنچتی ہے, ٹھنڈک اس کے اندر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نا وہ سیکٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ان کی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ کتاب کے اندر نمی وغیرہ جو ہے نا وہ, کیونکہ اس کا ہم نے اس کی بڑی ٹریننگ لی ہے, اس کو خاص طریقے کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے پلاسٹک کے اندر, تو یہ نا پھر نمی اندر نہیں جاتی. سر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فریزر بڑا انہوں نے اسپیشل بنایا. کیا یہ عام گھروں والا فریزر ہے کہ بالکل جی اسپیشل؟ نہیں سر, یہ کوئی اسپیشل فریزر ہے جو -40 ڈگری تک جو ہے نا وہ کولنگ پرووائڈ کرتے ہیں کتابوں کو, تاکہ یہ سرٹن ایک کولنگ کے اوپر ٹمپریچر کے اوپر جائے اور اس کے کیڑے جو ہے نا کتاب کے اندر موجود ہیں سیکٹس وغیرہ جو ہے نا ان کی وہ مر جائیں. اچھا سر, میں جب یہ فریزر جب آپ کے ورکرز آتے ہیں اور اس فریزر سے بک نکالنے کے لیے سر اس میں جب ہاتھ ڈالتے ہو سر, انہوں نے کچھ اسپیشل گلوز پہنے ہوتے ہیں؟ جی, وہ گلوز وغیرہ کا یوز کرتے ہیں ہم سارے اس پروسیس میں گلوز وغیرہ کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین, ہمیں اس فریزر کے بارے میں جاننے کو بھی ملا اور یہ بڑی اسپیشل فریزر ہے. اب یہ عام گھروں والی فریزر نہیں ہے. اس فریزر میں جو ہے وہ -40 ڈگری تک جو ہے وہ کتابیں جو ہیں ٹیمپریچر پر یہاں پر فریز ہوتی ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پیپر کو یہ اس طرح اسپیشل طریقے کے ساتھ ریپ اپ کرتے ہیں کہ یہ پیپر جو ہے وہ گیلا نہ ہو. یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کاغذات میں جو سیاہی کا استعمال ہوا ہے وہ کوئی عام سیاہی نہیں تھی. یا تو وہ گولڈ کی سیاہی تھی, یا پھر اس میں وہ پتھروں کو جو ہے وہ اتنا پیسا گیا تھا کہ اس کی سیاہی بنائی گئی تھی, یا تو پھر ڈائمنڈ کی سیاہی بنائی گئی تھی.